بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب رات کے نوافل، رکعت، نیت اور پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے ثابت ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے اصالِ ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام میں ان کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، یعنی کہ 13، 14، 15 شعبان کا۔ لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر کہ اس رات میں نفل کس وقت پڑھنے چاہیے، تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس رات کی فضیلت میں جو احادیث ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی 15 شعبان کا سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے اور 15ویں شعبان کی شب شروع ہوتی ہے
تو اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے ہی آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا، تو یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی رحمتیں آسمان و دنیا پر نازل فرماتا ہے۔ تو اس رات میں جب چاہیں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد، یا اسی طرح رات میں کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع فجر تک جب چاہیں آپ نفل نماز، قرآن مجید کی تلاوت و ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس رات میں نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناظرین اکرام، اس رات میں جو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کوئی الگ سے نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ یہ نہیں کہ انہی طریقوں سے ہی نفل نماز ادا کریں گے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح آپ لوگ باقی دنوں میں نفل ادا کرتے ہیں، جس طرح باقی نمازوں میں عصر ظہر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں نفل، اسی طرح مغرب میں، عشاء میں یہ جو نفل نماز ہم باقی دنوں میں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نفل نماز شب برات کی رات بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف اس رات میں قیام کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو۔ مقصد یہاں پر صرف اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے۔ اب چاہے نفل نماز ادا کریں، جس طریقے سے ادا کریں، آپ 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب اس کے بعد یہ کہ ان میں پڑھا کیا جائے۔ جس طرح باقی نفل نمازوں میں ہم جو قرات کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، یا جو طریقہ ہے پڑھنے کا، یعنی سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود 1 رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت میں پھر اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اسی طرح رکوع اور سجود اور قاعدہ میں بیٹھ کر تشہد، درود پاک اور دعا پڑھ کر اپنی 2 رکعت نفل مکمل کریں گے۔ تو اس طریقے سے جس طرح باقی دنوں میں نفل نماز ادا کی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس رات بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں، نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی بھی مختلف نہیں ہے، کچھ بھی اس میں چینج نہیں ہے۔ نفل نماز نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ نفل نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی عمل ہو، نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ ضروری اور لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ زبان سے کرنا بھی چاہیں تو اس طریقے سے ان کلمات کے ساتھ آپ نیت ادا کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یا پھر اسی طریقے سے آپ اگر جتنی بھی رکعتیں ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی 10 رکعت ہوں یا 20 رکعت ہوں، نفل ادا کرنا چاہتے ہیں، جتنی رکعت بھی ادا کرنا چاہتے ہوں تو ان کی اکٹھی بھی نیت باندھ سکتے ہیں۔ یعنی اسی طرح اگر 20 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کر سکتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 20 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ نیت ہے، اور نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ یہی نیت دل میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اگر زبان سے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور باقی پڑھنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا۔ لیکن اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کیجئے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ اور عطیہ کے سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں، تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر قوما میں سمیع اللہ لمن حمیدہ،
ربنا لکل حمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر اتحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعات میں تسبیح پڑھیں، اسی طرح 4 رکعات میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ تو اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی پچھلی زندگی کے جو گناہ چھوٹے بڑے پوشیدہ ہیں یا اعلانیہ ہیں، اللہ رب العالمین تمام کے تمام صلاۃ التسبیح کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، تلاوت کریں قرآن مجید کی، اور اس طرح ذکر و اذکار کریں، تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات کی برکات حاصل کریں۔ اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ کرنا چاہیے، فلاں وقت میں یہ کرنا چاہیے، اس چیز میں نہیں الجھیں۔ جب آپ چاہیں نفل نماز ادا کرنا چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات میں، اور دیگر جو عبادات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کی جو برکات اور رحمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے کاروبار میں، ہمارے کام میں، ہمارے گھر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ حافظ۔